بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اولین لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے، جبکہ بنیادی طور پر آپ کا تعلق ابھی سینا سے تھا، جسے آج کل ایتھوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 برس بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام بلال بن ابی رباح ہے۔ ان کی والدہ کا نام روایت میں حمامہ آیا ہے۔ صحابہ اور روایت کے مطابق ان کا رنگ سیاہ تھا، قد اونچا اور کسی قدر دبلے پتلے تھے، لیکن جب صحابہ ان کی خصوصیات بتاتے تو کہتے تھے کہ وہ صادق القلب تھے، ایک ایسے انسان جنہوں نے سب کچھ محنت اور جدوجہد سے حاصل کیا، اور یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت بلال کو 2 لقب یا 2 خدمات عطا ہوئی، ایک الخزاں یعنی خزانچی، دوسرا موزن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنی جہر سے تھا۔ ان کی والدہ ایک غلام تھی جن کو امیہ بن خلف نے خریدا تھا۔ امیہ بن خلف اسلام کا سخت دشمن تھا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کرنا امیہ بن خلف کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ جنت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کرتی ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم جنت کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ خود جنت حضرت بلال کا انتظار کرتی ہے۔ ایک بار فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو؟ کل رات میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں۔ ایک صحابی ایک بات حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک حبشی عورت کا بیٹا کہہ کر بلایا، جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گراں گزرا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تمہارے اندر اب تک زمانہ جہلیت کی باتیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جتنا ایک سفید عورت کا بیٹا ہوں، اتنا ہی ایک کالی عورت حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا بھی ہوں۔ ایک صحابی حضرت ابو بکر کی صاحبزادی جوان ہو گئی تو ان دونوں کے صاحبزادے بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بہن کی شادی کے بارے میں مشورہ چاہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس پر وہ دونوں بھائی خاموش ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ دوسری بار اس غرض سے پھر حاضر خدمت ہوئے اور اس بار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی کا ہی نام لیا۔ وہ پھر خاموش ہو کر واپس چلے گئے۔ جب تیسری بار پھر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیدنا بلال حبشی کا نام تجویز فرمایا۔ اس بار بھی انہوں نے خاموشی اختیار کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاموش دیکھ کر فرمایا، تم بلال کو کیوں فراموش کر رہے ہو؟ وہ اہل جنت میں سے ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے آگے انہوں نے باخوشی سر تسلیم خم کر دیا اور بے حد خوش ہوئے۔ اس طرح حضرت ابو بکر کی صاحبزادی کی شادی سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی۔ یوں سیدنا بلال حبشی کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا، لیکن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور دینی معاملات میں ہرگز اسے حائل نہیں ہونے دیا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ بھی انتہائی نیک اور پرہیزگار خاتون تھی۔ آپ کی یہ پاک باز بیوی ہمیشہ شوہر کی اطاعت اور وفا کا عملی نمونہ پیش کرتی رہی۔ عام طور پر اہم امور میں سیدنا بلال حبشی کے دل جوئی اور خوشنودی کو اپنا مقصد حیات تصور فرماتی تھی۔ اس خوشگوار زندگی میں بہت کم تلخی کے مواقع آئے۔ سیدنا بلال حبشی بھی بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔
روایت کے مطابق سیدنا بلال حبشی نے اپنی زندگی میں متعدد نکاح کیے، لیکن انہوں نے کوئی جانشین یا وارث نہ چھوڑا۔ اسلام نے نسلی امتیاز کا بت یوں توڑا کہ سیدنا بلال حبشی نے مدینہ طیبہ میں نکاح کا ارادہ ظاہر فرمایا تو قریش کے منتخب امراء نے انہیں دامادی میں قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ سیدنا بلال حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ طیبہ کے کسی محتاج کی تلاش میں تھے کہ کچھ مال عطا کرے۔ اسی دوران آپ کو آپ کا بھائی عطا دکھائی دیا جو یمن سے آپ کو ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ جب آپ کے قریب پہنچا تو کہا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ سیدنا بلال کے بھائی نے جواب دیا، میں یمن سے آ رہا ہوں، رشتے کی تلاش میں ہوں، کہیں میرا نکاح ہو جائے۔ کیا کوئی بات بنی؟ سیدنا بلال حبشی نے پوچھا۔ لوگ کہتے ہیں تو عربی ہے اور چاہتا ہے کہ یمن میں رشتہ ہو جائے، لیکن جب مجھ سے پوچھا تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے، تمہارا حسب نسب کیا ہے، تو میں نے صحیح صورتحال بتا دی کہ میں حبشی ہوں، مکہ میں پیدا ہوا بلال بن رباح کا بھائی ہوں۔ یمنیوں نے جب آپ کا نام سنا تو کہا، بلال کو بلا لاؤ، اگر وہ تمہارے لیے فرما دے تو ہم تمہیں رشتہ دینے کو تیار ہیں، اس لیے میں اتنا طویل سفر طے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ سیدنا بلال حبشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے بھائی کے ساتھ یمن روانہ ہو گئے۔ دونوں بھائی سفر کر کے رات کے وقت یمن میں پہنچے۔ صبح ہوتے ہی آپ اپنے بھائی کو لے کر اس گھر تشریف لے گئے جہاں رشتہ مطلوب تھا۔ انہوں نے آپ سے آپ کے بھائی کے متعلق پوچھا تو حضرت بلال حبشی نے فرمایا، یہ میرا بھائی ہے، نہ عادات کا اچھا ہے نہ دین میں صحیح ہے، چاہو تو اسے رشتہ دے دو، چاہے تو انکار کر دو۔ یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کا رخ کیا۔ ابھی اذان نہیں ہوئی تھی کہ اتنے میں حاطف نے غیبی ندا دی، تم خود نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں کس چیز نے روک رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا دولت سے بھی نوازا ہے، اب تم آزاد بھی ہو، جبکہ اس سے قبل تم غلام تھے۔ بلال حبشی عاطف غیبی سوچ میں پڑ گئے۔ آخر فیصلہ کیا کہ ضرور نکاح کرنا چاہیے۔ نماز سے فراغت کے بعد حباب سے مشورہ کیا کہ کس سے رشتہ لیا جائے۔ طے پایا کہ آپ کا رشتہ ہند الخوانی سے موضوع ہے۔ آپ ہند الخوانی کے رشتہ داروں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، میں بلال ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، میں حبشی غلام تھا، گمراہی میں مبتلا تھا، اللہ نے مجھے ہدایت بخشی، اور غلام تھا، اللہ نے آزادی بخشی، رشتہ دو تو الحمدللہ ورنہ اللہ کافی ہے۔ آل ہند نے عرض کیا، آپ ہمیں مہلت دیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں۔ سیدنا بلال حبشی مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد یمنی بھی مدینہ طیبہ میں آ گئے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ ہم یمنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی کے رشتے کے متعلق پوچھنے آئے ہیں، کیونکہ بلال حبشی کا خیال ہے کہ وہ ہماری بہن ہند سے نکاح کرے۔ ہم نے ان سے مہلت مانگی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لے لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رائے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں بلال کہاں؟ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ میرا بلال تو بہشتی ہے۔ اب ہند الخوانی کے رشتہ داروں کی آنکھ کھلی کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تو بڑی شخصیت ہیں، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیار ہے، اس لیے نکاح کی ڈھان لی۔ فوراً ہند کا رشتہ سیدنا بلال کے ساتھ کر دیا۔ ہند الخوانی سے نکاح کے بعد بہتر ماحول رہا۔ ہجرت مدینے کے بعد سیدنا بلال حبشی اہل صفا میں شامل ہو گئے تھے۔ اہل صفا میں سے اگر کسی کا نکاح ہو جاتا ہے تو وہ مسجد نبوی کے چبوترے سے اپنے گھر منتقل ہو جاتا تھا۔ اسی طرح جب سیدنا بلال حبشی کا نکاح ہوا تو آپ بھی الگ رہنے لگے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور معمولات میں شادی کو ہرگز حائل نہیں ہونے دیا۔ اگر آج کی ہماری یہ اسلامی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔